ہوتی رہی ہے۔ یہاں بھی دو چیزیں ہیں، اگر ہم جو پھول ڈالتے ہیں، اگر بندہ مرحوم گناہگار ہے، عذاب میں مبتلا ہے، تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، اور مزارات پر اگر ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہے، اس کا اگر مقرب بندہ ہے، تو اللہ پاک اس کے درجے بلند فرما دیا کرتا ہے۔ اب شاعر کا اپنا تخیل، اپنا مزاج، پورے واقعے کا لب لباب اور مغز ایک شعر کے اندر بیان کرتا ہے، تڑپ کر کے بولے سبحان اللہ۔ شاخ کھجور لے کے قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر صدا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ شاخ کھجور لے کے قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر صدا کو پل بھر میں ٹالتے ہیں۔ اور یہ مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا آگے ماجرا کیا، ارے قبروں میں حال کیا ہے، بولو سرکار۔ مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت مولانا یعقوب صاحب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ریزن بھی بتایا، سبب بھی بتایا کہ آخر عذاب جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان آج بڑی غلط فہمی میں زندگی گزار رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اہم ہوں، میں جس محفل میں بیٹھ جاتا ہوں وہ محفل آباد ہو جاتی ہے، میں جس محفل سے اٹھ جاتا ہوں وہ محفل ویران ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان بڑی غفلت میں زندگی گزارتا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا زیادہ دنوں تک یاد نہیں رکھتی، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان جاتے گئے، اور جانے کے بعد میں قبروں و قبر والوں سے پوچھتے گئے، اے قبر والوں ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہے، تم پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک قبر سے آواز آتی ہے، حضرت علی سے کہتا ہے کہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ مال جو ہم نے کمایا تھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، وہ مال تو نہ جانے کہاں رہ گیا ہے، اور کفن بھی پھٹ گیا ہے، اور جو ہڈی ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہے، گوشت ختم ہو گیا ہے، کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے، اور وہ مال نہ جانے کہاں رہ گیا ہے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ لیکن حضرت علی سے وہ کہتا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر والوں کا ہمارے پیچھے کیا حال ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ کفن پھٹ گئے، گوشت کیڑے مکوڑے کھائے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو، اور وہ مال جو ہم نے کمایا وہ نہ جانے کہاں رہ گیا، لیکن اس کا حساب کتاب ہمیں دینا پڑے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر والوں کا کیا ہے؟ تو جانتے ہیں حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، اے لوگوں، گھر والوں کا تو یہ حال ہے کہ جس مسند پر تم بیٹھا کرتے تھے، جن کرسیوں پر تم بیٹھا کرتے تھے، تمہاری جگہ کوئی اور آ کر کے بیٹھ گیا ہے، اور جو تمہارے دوست تھے انہوں نے نئے دوست بنا لیے گئے، اور تمہاری جو بیویاں تھی انہوں نے نئے نکاح کر لیے گئے، اور جو مال تم نے چھوڑا ہے تمہاری اولاد اس مال کے ذریعے عیش و آرام کر رہی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں؟ اصل اول فریضہ یہ ہے، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں،
کسی بھی اسکول، کالج، کسی بھی ادارے، کسی بھی مدرسے کے آپ اندر چلے جائیں، وہاں کبھی بھی جب ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہاں بتایا نہیں جاتا کہ سوال کیا ہے۔ پھر مطلب ہی کیا رہ جائے گا اگر سوال بتا دیا جائے۔ لیکن قربان جاؤ میرے اور آپ کے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جاؤ، میرے آقا نے بتا دیا، اے میرے امتیوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن اے لوگوں جو میدان محشر میں جو پہلا سوال کیا جائے گا، سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ نماز ہر حال میں پڑھنی، کسی حال میں۔ اس لیے میرے بھائی حدیث شریف میں میرے آقا نے یہاں تک فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس شخص نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑی اس نے کافر ہو گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان میں فرق نماز ہے۔ جانتے ہیں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے تازہ اسلام قبول کیا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون ایمان کی دولت کس کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ ایک واحد طریقہ یہ تھا کہ جس کو ہم نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے ہم پہچان جاتے تھے، ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، یہ صاحب ایمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے تھے ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اب آپ بتائیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے، اگر ہم بھی نماز نہ پڑھیں تو ہم میں اور پھر ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان میں فرق ہے۔ تو عزم مصمم کریں کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حال میں نماز مت چھوڑیں۔ اس لیے کہ کل میرے بھائی کوئی چیز کام میں نہیں آئے، صرف وہی چیز کام میں آئے گی جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں۔ کل یہ نمازیں جو ہم پڑھیں گے، یہ نمازیں اللہ پاک ان نمازوں کے ذریعے ہماری اندھیری قبر کو روشن فرمائے۔ اس قبر میں ہمیں تنہا جانا ہے، کوئی نہیں جائے گا اس قبر میں، کوئی نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں ایک مرتبہ سمجھایا اور ایسا سمجھایا کہ ہر انسان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں صرف توجہ ہے آپ حضرات، تڑپ کر کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ، ایک شخص ہے کہ جس کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا ہے، کہ جو موت کے بالکل قریب ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد میں پوچھتا ہے، اے میرے بھائیوں میں انتقال کرنے کے قریب ہوں، میں اس دنیا کو الوداع کہنے کے قریب ہوں، میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاؤں گا، لیکن اے میرے بھائیوں مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ جب میں اس دنیا سے انتقال کر جاؤں گا تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے، میرے ساتھ کیا معاملہ کرو؟ جب اس نے پہلے بھائی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، جب تک تو زندہ ہے تب تک میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو انتقال کر جائے گا تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی کوئی بھائی، اس بھائی سے کیا تعلق رکھنا، بھاڑ میں جائے ایسا کیا تعلق رکھنا کہ جو صرف زندگی تک ساتھ ہے اور مرنے کے بعد الگ، کہ تو تیرا انتقال ہوا تو تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے دوسرے بھائی سے پوچھا، اے میرے بھائی میں انتقال کرنے والا ہوں، اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جب میں انتقال کر جاؤں گا تو بتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اس بھائی نے کہا کہ جب تیرا انتقال ہوگا، ابھی تو بیمار ہے، میں تیری عیادت بھی کروں گا اور میں تیری دیکھا بھالی بھی کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو میں تجھے غسل بھی دوں گا، میں تجھے کفن بھی پہناؤں گا، میں نماز جنازہ میں بھی شریک ہوں گا، اور میں نماز جنازہ میں شریک ہونے کے بعد جب لوگ تجھے قبر میں دفن کریں گے تو میں بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن کروں گا، اور جیسے ہی لوگ مٹی ڈالیں گے اور میں بھی مٹی ڈالوں گا، اور مٹی دینے کے بعد میں جیسے سارے لوگ واپس آئیں گے میں بھی واپس آ جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بھائی سے تو یہ بہتر ہے نا، پہلے بھائی سے تو یہ بہتر ہے کہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہو رہا ہے نا، کفن دفن سارا کچھ کر رہا ہے اور قبر میں دفنا بھی رہا ہے، پہلے بھائی سے تو بہتر ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے تیسرے بھائی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں پوچھا، اے میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ میرا وقت قریب ہے، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن میں جب انتقال کر جاؤں گا تو تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ تو اس بھائی نے کہا کہ جو دوسرے والے بھائی نے جو جہاں تک کیا میں یہ بھی کروں گا، کفن دفن بھی کروں گا، نماز جنازہ میں شرکت بھی کروں گا، اور تجھ کو دفناؤں گا بھی، اور میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، میں حشر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا، جب تو پل صراط میں سے گزرے گا تو میں تجھے گزرنے کے لیے تیرے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، میں تیرے ساتھ وہاں تک رہوں گا جب تک اللہ پاک تجھے جنت میں داخل نہیں فرما دے گا، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے دونوں بھائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، تیسرا بھائی نہایت ہی بہتر ہے، تیسرا بھائی نہایت ہی بہتر ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ جائے گا، حشر میں بھی ساتھ جائے گا، پل صراط میں بھی ساتھ جائے گا۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے فرماتے گئے، اب ذرا سنو اور غور کرو، میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ یہ جو تینوں بھائی ہیں ذرا سنو کہ یہ تینوں بھائی کیا ہیں۔ جو پہلا بھائی ہے جو کہہ رہا ہے کہ انتقال کے بعد میں تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہارا مال ہے، مرنے کے بعد وہ الگ اور مال سے اس کا تعلق رہتا نہیں رہتا، وہ مال وارثوں کا ہوتا۔ تو فرمایا کہ پہلا جو بھائی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ وہ تمہارا مال ہے، اور دوسرے جو بھائی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں قبر میں بھی جو ہے تجھے دفناؤں گا، لیکن جیسے ہی سارے لوگ واپس آئیں گے، دنیا والے واپس آئیں گے، ایسے کہ میں بھی واپس آ جاؤں گا، وہ تمہارے خاندان والے، تمہارے دوست و احباب، تمہارے عزیز و اقارب رشتے دار ہیں۔ کوئی جاتا ہے قبر کے اندر؟ نہیں جا سکتا، قبر میں دفنایا، مٹی دی، اس کے بعد واپس ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تیسرا جو بھائی ہے ذرا سنو وہ کون ہے؟ تیسرا جو بھائی ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، اور میزان عمل پہ بھی ساتھ ہے، پل صراط پہ بھی ساتھ ہے، وہ تمہارا عمل ہے۔
عمل ہے، تو صحابہ کرام سے میرے آقا نے فرمایا کہ جو یہ تیسرا تمہارا بھائی ہے جو عمل ہے، اس سے تم اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اس لیے کہ جو ساری چیزیں ہیں کل اگر کوئی چیز کام میں آنے والی ہے تو وہ تمہارے نیک اعمال، وہ تمہارے نیک اعمال ہے۔ کل انتقال ہمارا بھی ہونا، جنازہ ہمارا بھی اٹھنا ہے، لیکن جنازہ اٹھے تو اس شان سے اٹھے کہ جو شاعر نے کہا تھا کہ عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پہ، عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پہ، ارے یوں ہی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کلمہ شریف کا بیٹ کر رہے ہیں۔